مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے انوار نظر آئے۔ محترم طارق جمیل صاحب آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته وتحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں اپنی بات عرض کرنے سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ جو ہمارے عزیز نوجوان جوش میں نعرے لگا رہے ہیں یہ نہ لگائیں.
میری تربیت ایک مخصوص ماحول میں ہوئی ہے. میں نے اپنے بڑوں سے جو سیکھا ہے میں اس کے مطابق مجلس دیکھنا چاہتا ہوں. میرا وقت یا میں نے کالج دیکھا، میرا کوئی دینی پس منظر نہیں خاندانی طور پر. میں ایک ذمہ دار گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا. میرا ایک دوست مجھے 3 دن کے لیے زبردستی لے گیا. وہاں سے زندگی بدل گئی. میں رائمنڈ مدرسے میں داخل ہوا. میں نے جو کچھ پڑھا وہی پڑھا ہے. تو میری تربیت ایک تبلیغی ماحول میں ہوئی ہے جس میں نے یہ نعرے بازی آج تک دیکھی نہیں. تو اگر آپ جوش میں اس طرح کریں گے تو میری بات میں بھی خلل آئے گا. دوسرا، ممکن ہے آپ 100% میری بات سے اختلاف فرمائیں، لیکن یہ آداب مجلس کے انتہائی خلاف ہے. ہمارے خطیب حضرات نے یہ ایک رسم ڈال دی نعرے بازی کی. زندگی گزر گئی قرآن و سنت کے ساتھ. ایسا ماحول اور دنیا پھری. ابھی بھی 3 ملک پھر کے آ رہا ہوں. سیدھا آپ ایک رات گھر گزاری ہے اور آج صبح 7 بجے وہاں گاؤں سے چلا ہوں، سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں. میں کیمرون، سوڈان، چاڈ گیا ہوا تھا. تو پرسوں میری واپسی ہوئی ہے. مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ کوئی پروگرام ہے. تو مجھے رانجھا صاحب نے یاد دلایا کہ تم نے تو یہاں 10:30 کا ٹائم دیا ہوا ہے. تو ساری دنیا پھیری ہے. صرف بر صغیر میں یہ نعرے لگتے ہیں اور کہیں نہیں لگتے. دین کی بڑی بڑی محافل میں گیا ہوں، بات کرنے کا موقع بھی ملا ہے اور بڑی بڑی مجالس میں علماء کی سننے کا بھی موقع ملا ہے. تو یہ منظر کہیں دیکھا نہیں، اچھا نہیں لگتا. اور پھر خاص طور پر جب کوئی سیاسی ہو تو ہماری سیاست تو کھلا اکھاڑا ہے. پتہ نہیں کون سا اجتماعی قصور ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھنا جب بارشیں بے وقت ہوں اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہو تو سمجھنا میں ناراض ہو چکا. تو میں تو جب یہ حدیث یاد آتی ہے میں روتا ہوں کہ اللہ پاکستان سے ناراض ہے. موسم بے قابو ہیں، ہوائیں منہ زور ہیں، حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہے، پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے جنہیں غریب کو دیکھ کر ہی بخار چڑھ جاتا. تو اللہ ناراض ہے. تو پھر موسیٰ چلے مکمل کر دوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ جب بارشیں وقت پر ہوں، حکومت نیک اور سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں ہو تو سمجھنا کہ میں راضی ہو چکا ہوں. تو پاکستان سے تو اللہ ناراض ہے. کوئی اجتماعی قصور ہوا ہے، جرم ہوا ہے. بنانے والوں نے تو بڑی قربانی دی تھی، آگے سنبھالنے والے شاید سنبھال نہ سکے. جو قوم اپنے محسن کوئی قتل کر دے وہ خیر کیا دیکھی. لیاقت علی خان گولی مار. خیر بہرحال ہمارا یہ اس وقت سیاسی موضوع نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کوئی سیاسی اکھاڑا ہو تو لگاؤ نعرے. وہاں نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے. لیکن میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، دینی مجالس میں نعرے بازی بہت بے ادبی ہے، بہت بے ادبی ہے. میری بات سے آپ 100% اختلاف فرمائیں، آپ کو پورا حق حاصل ہے. لیکن مجھے بھی، چونکہ آپ نے مجھے بلایا ہے تو میری رعایت کرنا آپ کے ذمہ ہے، آپ پر واجب ہے. تو میں اس ماحول میں پلا نہیں، پڑھا نہیں. ہمارا تو تبلیغ کا ماحول بہت سادہ سا ہوتا ہے، بڑے عاجزانہ انداز میں بات ہوتی ہے، کوئی خطیبانہ انداز نہیں ہوتا. مجھے تھوڑی سی بات اس لیے پھیلانی پڑ گئی کہ ضرورت سے زیادہ ہی جوش و خروش نظر آ رہا تھا. تو میں، میرے عزیزو،
میری عمر گزری یا تبلیغ میں یا علم کے ساتھ یا تبلیغ کے ساتھ. تو یہ میں اللہ کے فضل سے پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ کسی بھی دینی مجلس میں نعرے بازی انتہائی بے ادبی ہے. یہ ادب کے بہت خلاف چیز ہے. تو کم از کم آپ یہاں پابندی فرمائیں. باہر آپ کی راہیں اپنی، میری پگڈنڈیاں اپنی، لیکن یہاں کم از کم اس نعرے بازی سے گریز فرمائیں. تو میری اپیل پہ عمل ہوگا نا انشاءاللہ. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ ساری مخلوق انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان کو سب سے خوبصورت قوام میں پیدا کیا ہے. اور کیا عجب بات ہے کہ انسان جاہل مطلق پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی. فمن ربکما یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ ہاں فرعون پوچھ رہا ہے تو وہ جواب دے رہے ہیں ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. ہمارا رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے زندگی گزارنے کا علم عطا فرماتا ہے. ایک چیونٹی کو بھی پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. انڈے سے نکلتے ہی وہ جانتی ہے مجھے کیا کرنا ہے. اسے 1 سینٹی میٹر سے آگے نظر نہیں آتا، کان اس کے کوئی نہیں. حقیر وجود روزانہ کتنا مرتا ہے مسئلہ جاتا ہے، لیکن اس کو قطار بنانا کون سکھاتا ہے؟ اسے انڈوں کی راکھی کون سکھاتا ہے؟ اسے گھر بنانا کون سکھاتا ہے؟ اسے ملکہ کی حفاظت اور پہرے دینا کون سکھاتا ہے؟ ایک عجب چہون ہے. پرندے کو اڑنا کون سکھاتا ہے؟ مچھلی کو تیرنا کون سکھاتا ہے؟ 21 دن کے بعد بچہ نکلتا ہے انڈے کے خول، صرف 21 دن کے بعد، اور اسے چلنا آتا ہے. ہم اپنے بچوں کو چلنا سکھاتے ہیں. اسے کھانا آتا ہے. ہم اپنے بچوں کو 4 سال تک کھلانا سکھاتے ہیں. اسے اپنے دوست کا پتہ ہے، اسے اپنے دشمن کا پتہ ہے. بلی کو دیکھتے ہی بھاگتا ہے ماں کی طرف. اسے کیسے پتہ چلا کہ بلی میری جان کی دشمن ہے؟ اوپر چیل اڑتی ہے، اس کو دیکھتے ہی لپکتا ہے ماں کے پروں کی طرف. اسے کیسے پتہ چلا کہ یہ اوپر اڑنے والا پرندہ مجھے اٹھا کے نوچ سکتا ہے؟ اسے کیسے پتہ چلا؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. پھر نباتات کو بھی یہ علم حاصل ہے. آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ آم نے غلطی سے انگور اگا دیا ہو، کریلا غلطی سے میٹھا ہو گیا ہو، تربوز درخت پہ لٹک گیا ہو. کبھی نہیں دیکھا ہوگا. نباتات بھی اتنی تعلیم یافتہ ہے کہ کیسے اپنی شکل بنانی ہے، کیا خاصیت اس میں ڈالنی ہے، کیا رنگ روپ اسے پہنانا ہے، کیا پیرہن اس کا بننا ہے. یہ ایک بیل کو بھی پتہ ہے، ایک درخت کو بھی پتہ ہے. انسان کے علاوہ ساری کائنات انتہائی تعلیم یافتہ ہے. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، وہ ایک الگ مضمون ہے، میں نے اشارہ کر دیا. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، پھر ساری زندگی یہ پڑھتا ہے، سیکھتا ہے. یہ جہاں پہنچ جائے، یہاں 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 جہاں پہنچ جائے، پی ایچ ڈی لگا دیں، ڈاکٹریٹ لگا دیں، علامہ لگا دیں، حضرت لگا دیں، شیخ لگا دیں، جو کچھ لگا دیں، تو ایک آیت اس کو ایسے دباتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میرے بندوں اور میری بندیوں،
ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحبہ، جو تمہیں دیا گیا ہے، تو پہلے ہی میری نفی ہوگی کہ طارق جمیل تو نے نہیں لیا، ڈاکٹر رانجھا تو نے خود نہیں لیا، تمہیں ملا ہے، کسی نے دیا ہے، اور وہ جس نے دیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بہت تھوڑا دیا ہے، تو یہ دعوی ختم ہو گیا کہ یہ بڑے علامہ، یہ بڑے ڈاکٹر، یہ بڑے پی ایچ ڈی، یہ بڑے سائنسدان، بڑا تو اللہ ہی ہے، انسان کے لیے چھوٹائی ہی زیبا ہے۔ تو کوئی اپنے علم میں کتنا ہی بلند ہو جائے، جب اس کے تولا جائے گا جہالت اور علم کو جب تولا جائے گا تو اس کی جہالت زیادہ ہے اور اس کا علم بہت کم ہے۔ ہمیشہ انسان کا علم محدود رہے گا اور کبھی بھی انسان کائنات کے رازوں تک جا نہ سکے گا کہ کائنات ایسے کل کی طرح ہے اور اس میں یہ ایک جز کی طرح ہے، اور جز اپنے کل کو کبھی معلوم نہیں کر سکتا۔ ہم اس کائنات کا ایک چھوٹا سا جزو ہیں، ہم اس کائنات کو نہ اس کی اصل تک پہنچ سکتے ہیں، نہ اس کے حقائق سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے رہے یا 90 سال رہے، وہ ماں کا ادراک کر ہی نہیں سکتا، وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ جہاں ہے وہاں اس کو وہ اسباب ہی مہیا نہیں کہ وہ اس کا ادراک کر سکے۔ انڈے کے خول میں بچہ 21 دن رہے یا 21 برس رہے، وہ باہر کی حقیقت کو جان نہیں سکتا۔ یہ کائنات ایک انڈے کی طرح ہے اور طارق جمیل اور آپ سب اس میں ایک بچے کی طرح ہیں، اور ہماری عمر ہی کیا ہے، 50، 60، 70 سال۔ تو اس عمر میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر عمر نوح ہر انسان لے کر آئے تو بھی اس کائنات کے اصل اور تہ تک جانا ناممکن ہے کہ یہ کل اور میں جز۔ لہذا میری جہالت ہمیشہ زیادہ رہے گی، میرا علم ہمیشہ کم رہے گا۔ تو جاہل کی جہالت کا علاج یہ ہے کہ علم والے کے پیچھے چلے، علم والے کو ڈھونڈے۔ آپ بچے سارے یہاں کیوں آئے ہوئے ہو؟ اپنی جہالت کو دور کرنے آئے ہوئے۔ تو سب سے بڑا علم تو اللہ کا ہے۔ جہالت کا علاج علم ہے۔ جہالت ایک اندھیرا ہے، اندھیرے کا علاج روشنی ہے۔ تو جہالت ایک اندھیرا ہے، علم ایک نور ہے۔ اللہ نے قرآن کو نور کہا ہے، وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ قرآن ایک نور ہے۔ اور جہالت ایک ظلمت ہے۔ دنیا کے اندھیروں کو اللہ دور کرتا ہے سورج کی روشنی سے، دل کے اندھیروں کو دور کرتا ہے علم کے نور سے۔ اور ایک نور اللہ کا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ ایک اللہ نے اپنے بارے میں کہا اللہ نور السماوات والارض، پھر اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نور آ رہا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ نے کتاب اللہ کے بارے میں فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، انہوں نے اس نور کا اتباع کیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ ایک اللہ کا نور ہے، ایک نبوت کا نور ہے، ایک قرآن کا نور ہے، ایک سورج کا نور ہے، ایک چاند کا نور ہے، ایک تاروں کا نور ہے۔ یہ نور ملتے ہیں تو ظلمتیں چھٹتی ہیں، اندھیرے دور ہوتے ہیں، اور یہ تین نور جب جمع ہوتے ہیں تو انسان کی ظلمت اور انسان کے اندر کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا علم تو اللہ کا ہے، جس کا علم کسب بھی نہیں، سیکھا نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے کہ وہ عزت و حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر،
ہر چیز پر وہ قادر ہے. هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. چار باتیں جس ہستی میں ہوں گی وہ علم کامل کا دعویٰ کر سکتا ہے. یہ چار باتیں جس میں نہیں ہوں گی وہ علم کامل کا دعویٰ کر نہیں سکتا. وہ اول ہو، اس سے پہلے کچھ نہ ہو، اسے بنایا کسی نے نہ ہو. وہ آخر ہو، وہ سب کے بعد ہو، اس کے بعد کچھ نہ ہو، اس پہ موت نہ آئی ہو. وہ بلند اتنا ہو کہ اس کے اوپر کچھ نہ ہو. وہ خفی چھپا ہوا اتنا ہو کہ کوئی چیز اس سے چھپ نہ سکے. جس میں یہ چار باتیں ہیں وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تو اس کے بعد یہی زیادہ موضوع جملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اول، میں آخر، میں ظاہر، میں باطن. لہذا جب میں اول، آخر، ظاہر، باطن ہوں تو میرا ہی دعویٰ ہے کہ میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اس آیت کو ہمارے نبی نے بیان کیا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. میرے اللہ تو اول، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو آخر، تیرے بعد کچھ نہیں، تو بلند و بالا، تیرے اوپر کچھ نہیں، تو سب سے چھپا ہوا، تجھ سے چھپا ہوا کوئی نہیں. لہذا ہر چیز کا علم اللہ کو ہے. پھر وہ اپنے علم میں کیسا ہے؟ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر. له ملک السماوات والارض والى اللہ ترجع الامور. جو زمین کے اندر، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، آسمان کے اوپر، نیچے جانے والا، باہر نکلنے والا، آسمان سے اترنے والا، آسمان پہ چڑھنے والا، سب میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کے سامنے ہے. کل صغیر و کبیر مستقر. اللہ اپنا علم بتا رہا ہے کہ اس کا علم کیسا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. تم زور سے بولو وہ سنتا ہے، تم آہستہ بولو وہ سنتا ہے، تم سرگوشیوں میں بولو وہ سنتا ہے. پھر تم اپنے ہونٹ سیلو اور زبان تالو سے لگاؤ اور دل کی دھڑکنوں سے بولو. دل کی دھڑکنوں سے بولنے کو عربی میں اخفا کہتے ہیں. تو میرا رب یہ کہہ رہا ہے میں تو تیرے دل کی صداؤں کو بھی سن لیتا ہوں. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ. 3 مرد 3 عورتیں، 2 مرد 2 عورتیں کٹھے ہوئے تو اللہ کہتا الا هو رابعهم، چوتھا میں ہوں. ولا 5، 5 جمع ہوئے الا هو سادسهم، چھٹا میں ہوں. ولا ادنى من ذلك، 4 3 2 1. ولا اکثر، اس سے زیادہ الا هو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوں. ثم ينبئهم، پھر میں تمہیں بتا دوں گا تم کیا کرتے تھے. سمعوا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. یہ ناقابل تبدیل، لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلماته، انه لقول فصل لا ریب فیہ. شک و شبہ سے بالا تر. ریب شک کو نہیں کہتے، شک تو خود عربی کا لفظ ہے. ریب کا ایک لفظ اردو میں ہے کوئی نہیں. ایک ہوتا ہے شک کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، اس کو کہتے ہیں شک. جب دونوں جانب برابر ہوں تو اس کو شک کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے مریا، جب یوں ہو جائے ایک طرف رجحان غالب ہو اور ایک طرف مغلوب ہو لیکن واضح نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مریا. بل ہم فی شک منہا فلا تک فی مریۃ من لقاء. اور ایک ہوتا ہے ریب. ریب کیا ہوتا ہے؟ ادھر کے ادھر. یہ 1 سیکنڈ کے لیے خیال آیا ادھر یا ادھر، تو ایک دم سامنے سائن بورڈ نظر آ گیا، تو جو ایک پل کا کھٹکا تھا، کھٹکا یہاں یا وہاں، ادھر یا ادھر، تو سامنے سائن بورڈ نظر آ گیا. وہ جو ایک پل کا کھٹکا ہوتا ہے اس کے بعد بات واضح ہو جاتی ہے، اس کو عربی میں ریب کہتے ہیں. ریب. تو آپ کا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یونیورسٹی والوں میری کتاب میں تو وہ کھٹکا بھی نہیں ہے، تم شک کہاں سے ڈھونڈو گے؟ اور تم مریا کہاں سے ڈھونڈو گے؟ شک ہمارے پاس شک
یہ اتنا لمبا ترجمہ ہے ریب کا، لہٰذا ہر کوئی شک اس کا ترجمہ کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن شک خود قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ یہ بہت بھاری لفظ ہے، اس میں تو تم مریا نہیں ڈھونڈ سکتے، لہذا اللہ کی بات حق ہے، سچ ہے، ناقابل تبدیل ہے۔ اس لیے قرآن سے نفع اٹھانے سے پہلے یہ ایک لفظ دل میں اتارنا پڑے گا، لا ریب فی۔ اگر لا ریب فی دل میں نہ اترا تو قرآن کے اسکالر یہودی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور عیسائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ایچ ڈی پر وہ ڈگریاں دے رہے ہیں۔ میں وہاں گیا تھا امریکہ میں، تو وہاں دیکھا یونیورسٹی میں قرآن کی ڈگری دینے والا یہودی، وہ لا ریب فی نہیں سیکھ سکا، باقی سارا اس نے پڑھا، لیکن لا ریب فی یہ نہ اس کے دل میں اتر سکا، تو وہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہے۔ لا ریب فی، اللہ ایک ہے، لا ریب فی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لا ریب فی، سود حرام ہے، لا ریب فی، جھوٹ ہلاکت ہے، لا ریب فی، آخرت حق ہے، لا ریب فی، دنیا جھوٹ ہے، باطل ہے، لا ریب فی، دنیا چند روزہ ہے، لا ریب فی، آخرت ہمیشہ ہے، لا ریب فی، جنت حق ہے، لا ریب فی، جہنم حق ہے، لا ریب فی، زندگی عمل سے بنتی ہے، لا ریب فی، پیسہ زندگی نہیں بناتا، لا ریب فی، اللہ کی اطاعت کامیابی ہے، لا ریب فی، اللہ کی نافرمانی ہلاکت ہے، لا ریب فی، ظلم و ستم بربادی ہے، لا ریب فی، عدل و انصاف کامیابی ہے، لا ریب فی، پاک دامنی عزت ہے، لا ریب فی، فحاشی بد کرداری ہلاکت ہے، لا ریب فی کی تسبیح پڑھنی پڑے گی۔ جو اللہ کا فرمان آ گیا، لا ریب فی حق، لا ریب فی حق، یمحق اللہ الربا، لا ریب فی، ویربی الصدقات، لا ریب فی، اقیموا الصلاۃ، لا ریب فی، آتوا الزکاۃ، لا ریب فی، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب، لا ریب فی، ولہو، لا ریب فی، وزینۃ، لا ریب فی، وتفاخر بینکم، لا ریب فی، وتکاثر فی الاموال والاولاد، لا ریب فی، سارعوا الی جنہ، لا ریب فی، ارضها السماوات والارض، لا ریب فی، اعدت للمتقین، لا ریب فی، ہر جگہ لا ریب فی۔ قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، سیکھنے کی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ اپنے علم میں کامل کامل کامل، لا یسأل عما یفعل۔ اب میرا اور اللہ کا براہ راست رابطہ کوئی نہیں، اللہ کو اللہ کی مان کر میں کامیاب ہوں، دنیا اور آخرت کی گتھیاں سلجھا سکتا ہوں، اللہ تک پہنچانے کے لیے میرے پاس راستہ کوئی نہیں، میں خود نہیں جا سکتا، میں خود نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ کام اللہ نے کیا کہ اس نے میرے اور آپ کے اور اپنے درمیان 1,24,000 پاکیزہ نبیوں کا سلسلہ قائم فرما دیا۔ نبی اللہ سے ملانے کے لیے آتا ہے۔ نبی کا علم پڑھائی لکھائی کا نہیں ہوتا۔ ما كنت تدری مل کتاب ولل ایمان، شاعری تھی، اور کائنات کا فصیح ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ زندگی بھر آپ نے ایک شعر نہیں کہا، زندگی میں صرف ایک شعر کہا، هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی۔ اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے وزن کو ٹھیک کیا کہ یا رسول اللہ ایسے وزن نہیں بیٹھتا، وزن ایسے بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اے میرے محبوب میں نے تمہیں شعر خود نہیں سکھائے کہ تیری شان کے مناسب نہیں تھے، کہ کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاعر آدمی ہے اپنی طرف سے کلام بنا کے دے رہا ہے۔ لہذا نہ پڑھنا نہ لکھنا، اور انبیاء کا کوئی استاد نہیں ہوتا، انبیاء کا براہ راست اللہ سے رابطہ ہوتا ہے۔ علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذا يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ نبی کو کوئی استاد نہیں ہوتا، اللہ معلم ہوتا ہے، اللہ مربی ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ میرا کلام ہے،
نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل لایا ہے، علی قلبک کا سیدھا اے میرے محبوب تیرے دل پر اترا ہے، تیرے دل پر اترا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ تو میرا پیغام آگے یونیورسٹی والوں کو پہنچا دے کہ آخرت حق ہے، تیاری کر لو۔ تورات، زبور، انجیل کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں ہے۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تورات، زبور، انجیل کتاب اللہ تھی، کلام اللہ نہیں تھا، مٹ گیا۔ یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے اور براہ راست قلب اطہر مبارک پر اترا ہے، پھر وہاں سے لسان نبوت سے وہ ادا ہوا ہے۔ اسے اٹھایا جائے گا، اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میرے آپ کے مستورات کے اور اللہ کے اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے، وہ واسطہ ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہمارے تو بھاگ جاگے جو ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، پہلی کتابوں سے خبر آ رہی، یا شاعیہ قوم، شاعیہ اٹھ جا، شاعیہ بنو اسرائیل میں سے، فَإِنِّي أُطْلِقُ لِسَانَكَ بِوَحْيٍ، تجھ پر ایک وحی اترنے والی ہے۔ شاعیہ کھڑے ہوئے، زبان چلنا شروع ہوئی، یا سماء اسمعی، یا ارض انصتی، اے آسمان سن، کان لگا، اے زمین ہوش میں آ، دھیان سے سن، ان اللہ یرید ان یقضی شأنا ویدبر امرا هو منفذہ، اللہ ایک عظیم الشان فیصلہ ظاہر کرنے والا ہے۔ یرید ان یبعث امیا من الامیین، ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے جو لکھنے پڑھنے والی قوم نہیں ہوگی، اس میں ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے، لا یقول الخنا، اس میں ایک بڑی اعلیٰ صفت ہوگی کہ وہ کبھی کسی کی دل آزاری کا بول نہیں بولے گا۔ یہ میں جتنا سیرت کا بیان کروں گا نا، اس میں یہ ایک جملہ آپ مجھ سے لے لو، ایک جملہ، یہ مستورات بھی آپ، یہ سارے استاد ہیں، ایک جملہ لے لو زندگی بھر کا، اور حدیث پڑھانے کا بھی موقع ملتا ہے، میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ ایک جملہ سیرت میں سے لے لو کہ اس زبان کو لوگوں کی دل آزاری سے پاک کر دو، تو میں قسم کھاتا ہوں بڑے بڑے جنید وقت بھی تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، بڑی بڑی رابعہ بصری تمہاری گرد کو بھی نہیں پکڑ سکتی۔ ایک زبان پر قابو پا کہ یہ گالی سے پاک ہو جائے، یہ غیبت سے پاک ہو جائے، یہ دل آزاری سے پاک ہو جائے، یہ منافقانہ بول سے پاک ہو جائے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کتنی بڑی بات فرمائی۔ اگر آخرت پر تمہارا ایمان ہے اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے تو پھر تمہیں زبان کو میٹھے بول کا عادی بنانا ہوگا یا چپ رہنا ہوگا۔ اگر تمہاری زبان غلط بول پر چل پڑی ہے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نہ ایمان والے ہو نہ آخرت والے ہو۔ میرے نبی کی کتنی صفات ہیں، پہلی صفت پہلی کتابوں میں سب سے پہلا بول آیا، لا یقول الخنا، وہ ایسا نبی ہوگا جس کا بول بےہودہ نہیں ہوگا، دل آزاری کا نہیں ہوگا، دل خراشی کا نہیں ہوگا، اس کا بول میٹھا ہی ہوگا، اس کا بول میٹھا ہی ہوگا۔ ایک آج سارے اس مجلس کا یہ ایک سبق آپ لے لو، ایک سبق کہ یہ زبان دل آزاری کے بول سے پاک ہو جائے۔ فرائض تو اپنی جگہ پر ہیں، فرائض کی تو معافی کوئی نہیں۔ لا یقول الخنا، وہ کیسا ہوگا؟ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ، خشک لکڑیوں پر چلتے ہوئے ایسی عاجزی سے پاؤں رکھے گا کہ لکڑیوں کے کڑکڑانے کی آواز نہیں آئے گی۔ وہ کیسا ہوگا؟ لو یمشی علی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ، اتنا عاجز بن کے زمین پہ چلے گا کہ جلتے چراغ پر بھی پاؤں رکھ دے تو اس عاجزی سے پاؤں رکھے گا
کہ اس کی لو بجھنے نہ پائے. پرواز کتنی ہے؟ فقاب قوسین او ادنیٰ. عاجزی کتنی ہے کہ جلتے چراغ پر پاؤں آئے تو چراغ بجھنے نہ پائے. خشک لکڑیوں پر چلے تو لکڑیوں سے آواز نہ آئے. اجعل السکینۃ لباسہ، مسکنت اس کا لباس ہوگا. والبر شعارہ، نیکی اس کی پہچان ہوگی. وتقوی ضمیرہ، تقوی اس کے اندر میں بھرا ہوا ہوگا. والحق منطقہ، حق اس کا بول ہوگا. والعدل سیرتہ، اور عدل اس کی سیرت ہوگی. والہدی امامہ، ہدایت اس کے آگے آگے چلے گی. العفو بالمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے. الصدق والوفاء طبیعتہ، سچائی اور وفا اس کی طبیعت ہوگی. اہدی بہ بعض الضلالہ، اس کی طفیل لاکھوں کو ہدایت ملے گی. ارفع بہ بعض الخمالہ، اس کی وجہ سے گرے پڑے لوگ عزت کی چوٹیوں پر پہنچیں گے. اکثر بہ بعض القلہ، تھوڑے کثیر ہو جائیں گے اس کی برکت سے. وَأَسْتَنْقِذُ بِهِ فِئَامًا مِّنَ النَّاسِ عَظِيمًا مِّنَ الْحَلَقَةِ، اور اس کی برکت سے بے شمار قوموں کو ہدایت ملے گی اور وہ جہنم سے نجات پائیں گے. وَأُؤَلِّفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَهْوَاءٍ مُتَشَتِّتَةٍ وَقَبَائِلَ مختلفہ، اس کی برکت سے بے شمار قومیں، مختلف قبائل، مختلف زبانیں، مختلف دلوں والے ایک ہو کر امت وحدہ بنیں گے. امت وحدہ بنیں گے، امت وحدہ بنیں گے. امتہ مرحومہ، امتہ مرحومہ، ہمارا بھی ذکر ساتھ آیا. اور اس کی امت بڑی بخشی ہوئی امت ہوگی، بڑی اس پر رحم ہوا ہوگا. مومنین وہ ایمان والے ہوں گے، موحدین وہ توحید پرست ہوں گے، مخلصین وہ اخلاص والے ہوں گے. مصدقین بما جاءت بہ الرسل، وہ پچھلے رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. عیسائیوں کی نفی ہوگی، یہودیوں کی نفی ہوگی. یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ اٹک گئے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پہ اٹک گئے. تو ہمارے بارے میں اللہ نے کہا مصدقین بما جاءت بہ الرسل، نبی اور نبیوں کی تعلیمات تمام پر وہ ایمان لائیں گے. ہم اولیائی و انصاری، وہ میرے دوست، میرے دین کے مددگار ہوں گے. یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی، وہ میرے لیے نمازوں میں ایسی صفیں بنائیں گے جیسے میرے عرش کے گرد ملائکہ عبادت کے لیے صفیں بناتے ہیں. وَلَهُمْ دَبِيٌّ كَدَبِيِّ النَّحْلِ، وہ مجھے ایسے یاد کریں گے ہر وقت جیسے مکھی کے چھتے سے ہر وقت بھن بھنانے کی آواز آتی رہتی ہے. ایسے ہر وقت ان کے مرد عورتوں کی زبان میری یاد سے تر رہے گی اور میری یاد میں وہ مگن رہیں گے، گم رہیں گے. ہر وقت میرے ہی خیال میں ہوں گے، میری ہی یاد میں ہوں گے. وَأَجَلُ الدَّائِرَةَ السَّوْءِ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ، جو نظر ان کے خلاف اٹھے گی وہ نکال دی جائے گی. جو ہاتھ اٹھے گا وہ توڑ دیا جائے گا، جو پاؤں اٹھے گا وہ کاٹ دیا جائے گا. اور اب تو وہ نہیں ہو رہا، اب تو ہمارے پاؤں کٹ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں، ہماری آنکھیں پھوٹ رہی ہیں کہ ہم نے یاری توڑ دی اپنے اللہ سے. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. ایک عورت ہاتھ اٹھاتی تھی، عرش کے پائے ہل جاتے تھے. ایک فقیر ہاتھ اٹھاتا تھا، فرشتوں کو پسینے آ جاتے تھے اور آسمان کے دروازے بجنے لگتے تھے. ایک دور اس زمین آسمان نے اس امت کا یہ بھی دیکھا ہے اور ایک دور آج بھی دیکھا ہے. مرغی ذبح کرتے ہوئے تو لوگ سوچتے ہیں، امت کو ذبح کرتے ہوئے کوئی سوچ نہیں کسی کو. پہلی کتابیں بتا، یہ پہلی کتابوں میں تذکرہ ہے. پھر آپ کی آمد ہے. آپ کی آمد عجب طریقے پر ہے. بچے تو ہم بھی پیدا ہوئے، آپ سب پیدا ہوئے، ہمارے محبوب نبی بھی پیدا ہوئے. آپ کی دائی تھی شفا بنت عمر، تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں. وہ روایت فرماتی ہیں کہ بچے میرے ہاتھوں میں بڑے پیدا ہوئے، لیکن میں حیران ہوئی ہوں کہ آپ پیدا ہو رہے ہیں تو دھلے دھلائے ہیں، کوئی اوپر کسی قسم کی گندگی نہیں ہے. جیسے دھل کے کوئی آتا ہے، غسل دے کے کوئی باہر بھیجتا ہے. اور آپ کی ناف کٹی ہوئی ہے، ماں کی آنکھ پیٹ کے اندر ہی جدا ہو چکی ہے،
اور آپ ختنہ کروا کے ماں کے پیٹ سے باہر آ رہے ہیں، آپ کا ختنہ باہر نہیں ہوا ہے. یہ بچہ عجب پیدا ہو رہا ہے کہ اس کے پیدا ہونے میں نہ کسی کو پتا ہے کہ یہ کون آ رہا ہے، نہ دائی کو پتا ہے، نہ ماں کو پتا ہے کہ وجہ کائنات آ رہا ہے، کائنات کا سردار آ رہا ہے. 12 ربیع الاول ہے، 22 اپریل ہے اور 571 عیسوی ہے. وہ صبح الصادق ہے 4:20 مکہ میں. 22 اپریل کو صبح صادق 4:20 پر ہوتی ہے. تو میں یہ اضافہ کرتا ہوں کہ آپ 4:20 پر تشریف لا رہے ہیں. ادھر دنیا کا اندھیرا دور ہونے کے لیے سورج کی آمد ہے، ادھر دلوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کی آمد ہے. ادھر کفر کے چھٹنے کے لیے، ادھر ظلمتوں کے چھٹنے کے لیے سورج نکل رہا ہے، ادھر کفر کے اندھیروں کے چھٹنے کے لیے آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہے. نہ ماں کو پتہ ہے، نہ دائے کو پتہ ہے. البتہ ایک معجزہ ہوا ہے کہ جب بچے کو ماں کے پہلو میں لٹایا ہے اور بچہ ایسے پڑا ہوا ہے تو ماں اور دایا دونوں پر کھڑی ہیں، تو ایک دم اس بچے نے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے. پورا سجدہ، جیسے بڑا آدمی سجدہ کرتا ہے، پورا سجدہ اور لمبا سجدہ. ماں بھی سہمی ہوئی، دایا بھی سہمی ہوئی اور آپ ایسے سجدے میں ہیں. پھر آپ نے سجدے سے یوں سر اٹھایا اور اس ہاتھ کا سہارا لیا، اس ہاتھ سے زور دیا اور یہ ہاتھ اوپر اٹھایا ایسے اور شہادت کی انگلی کو یوں کیا. جب آپ نے ایسے کیا تو ساری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا. اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ساری کائنات سکڑ سمٹ کر میرے آگے آ گئی. میں نے کیسر کے محل، کسرا کے محل، حیرہ یمن کے محل اپنی آنکھوں سے دیکھے اور نور ہی نور پھیل گیا. تو ماں بھی گھبرائی. پھر آپ اس کے بعد دوبارہ ویسے ہی ہو گئے جیسے ایک معصوم بچہ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کی عمر کا ہوتا ہے. آپ ویسے ہی ہو گئے. تو ماں نے گھبرا کے بچے کو گود میں لے لیا. کون ہے؟ تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل کا ٹکڑا اندر آیا. جیسے دھند ہوتی ہے ہمارے یہاں جنوری فروری میں، ایک دھند اندر آئی اور اس نے بالکل سارے کمرے کو بھر دیا اور ماں اور بچے کے درمیان دھند گہری ہو گئی. اور اس دھند کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ. اس بچے کو مشرق مغرب پھراؤ، شمال جنوب پھراؤ، ساری کائنات پھراؤ کہ ساری دنیا جان لے کہ یہی ہے جس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی. یہی ہے اس کو پہچانو، اس کی مانو، اس کی نقل. آپ یہ بتاؤ، نقل مار کے تم لوگ پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ ارے بولو. تو تم اپنے نبی کی نقل کیوں نہیں اتارتے کہ اللہ تمہیں پاس کر دے؟ جب تم یہاں کے جو ممتحن ہوتے ہیں یہ تو پاس کرنے میں بخیل ہوتے ہیں کہ کوئی اور ڈگری والا نہ آ جائے کہ ہماری نوکری خطرے میں نہ پڑ جائے. ان کو تو یہ لالچ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے پاس کریں، اور اللہ تو بیٹھا ہی پاس کرنے کے لیے ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تو بیٹھا ہی پاس کرنے کے لیے ہے کہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح میری بخشش کے نیچے کوئی آ جائے. ایک آدمی کی جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ دوڑ لگائے گا. اللہ اسے بلائے گا کہ تو دوڑ کیوں پڑا، تجھے نظر نہیں آ رہا آگے کیا ہے؟ اب پتا ہے تب دوڑ کیوں لگائی؟ کہ تیری نہ مان کے تو یہ دن دیکھنا پڑا، میں نے سوچا آج ہی تیری مان لوں. تو اللہ کہے گا واہ 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 واہ، چل جا، میں نے تجھے اسے بھی معاف کر دیا. دوسرے کی جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، وہ آگے جاتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھ، پھر آگے جاتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھ. تو اللہ اس کو واپس بلائے گا، ادھر آؤ، پیچھے مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ اللہ تیری رحمت کے کس سے بڑے سنے تھے تیرے نیک بندوں سے. تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے جہنم کا کہہ تو دیا ہے لیکن ابھی مجھے واپس بلا لے گا، ابھی مجھے واپس بلا لے گا. تو میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ شاید مجھے ابھی بلا لے، ابھی بلا لے. تو تیری رحمت کی آس مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا. تو اللہ کہے گا تو نے میری رحمت پہ بڑی اعلیٰ آس کی، چل تجھے بھی معاف کرتا ہوں.
تو اللہ تو ایسے فیل لوگوں کو پاس کرنے کے لیے بیٹھا ہوئے، فیل ہو گئے نا، جہنم میں جا رہے ہیں، فیل ہو گئے. تو میں یوں کہتا ہوں تم اگر نقل مار کے یہاں کی ڈگری لے سکتے ہو تو تم یہ نقل مار لو اپنے محبوب کی. اللہ سے زیادہ کریم کون ہے؟ اللہ سے زیادہ مہربان کون ہے؟ اللہ سے زیادہ درگزر کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ نے محبت صرف نہیں کی، اللہ نے عشق کیا ہے، عشق. فلا وربک، واہ، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. فلا وربک، قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ قسمیں اٹھائیں. قرآن کی سب سے خوبصورت قسم یہ ہے فلا وربک. یونیورسٹی والوں کو بتا دے مجھے تیرے رب کی قسم. فلا کوئی اور ہے یا خود ہے؟ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم. تو انداز کیسا ہے کہ کوئی اور ہے، کوئی اور رب محمد ہے جس کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے. فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم. یہ اردو کا محاورہ نہیں، یہ عربی کا محاورہ ہے. میں اسے منتقل کرنے میں ہمیشہ تھکتا ہوں کہ جب عشق کی انتہا ہوتی ہے تو حبیب اپنے آپ کو دو بنا لیتا ہے. ایک کو محبوب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور ایک کو جدا کر دیتا ہے. پھر خود جو جدا ہوتا ہے وہ اس جڑے ہوئے کی قسم اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے فلا وربک، ہے مجھے محبوب، مجھے تیرے رب کی قسم. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. بتا دو مردوں عورتوں کو، لڑکے لڑکیوں کو، جب تک تیرے فیصلوں پہ راضی نہ ہوں گے میری بارگاہ میں قبولیت نہیں پا سکتے. تو اللہ نے عشق کیا اپنے محبوب سے، محبت کی انتہا. والضحا، ابھی وہ بچے نے پڑھی نا تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ میں کچھ پڑھ کے تو آیا نہیں، میں تو سوڈان سے اور سیدھا آپ کے پاس آ گیا. تو جو یادداشت میں ہے وہی آپ کو بتا رہا ہوں. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وہی نہیں آئی کچھ دن تو قریش کہنے لگے ودع ربه وقلى، اس کا رب اسے چھوڑ گیا، اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا. تو ایک دن حضرت خدیجہ کے منہ سے بھی نکل گیا کہ یا رسول اللہ تو نہیں ناراض ہو گیا. اپنوں کی بات تو کھا جاتی ہے. اپنوں ایک حکایت ہے، سچ جھوٹ ہونے کا تو اتنا پتہ نہیں لیکن لکھی ضرور. منصور حلاج کو سمجھانا لوگوں نے، سولی پہ چڑھ کے اس کو لے جا رہے تھے قتل کر رہے ہیں تو ان پر سنگواری ہو رہی تھی لوگوں